السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل یعنی 28 مارچ 2022 کو بعد نماز عشاء فوراً گجرات کے ولساڑ شہر میں گرین پارک میں مسجد حوا کے بازو اور اسی کے گراؤنڈ پر مسجد حوا کے ذمہ داران کی جانب سے بہت ہی شاندار پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ بھائی معین صاحب، ایسے ہی رفیق بھائی، رمضان بھائی اور وہاں کے تمام ذمہ داران، ہو سکتا ہے کہ مجھے سب کے نام یاد نہ ہو، لیکن ان لوگوں نے ایک بہت ہی شاندار پروگرام گزشتہ کل سجایا تھا استقبال رمضان پر، کہ رمضان آ رہا ہے، اس کا استقبال کیسے کیا جائے، تیاری کیسے کی جائے۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اہتمام اور تیاری کیسے کرتے تھے۔ میں خود وہاں پر گیا تھا، میں نے اس پر تقریباً 2 گھنٹہ تک تفصیلی ملک کے موجودہ حالات پر میں نے روشنی ڈالی، اور رمضان، نشا، مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق، ایکتا کی اہمیت اور مسلمانوں کے آپس کے جھگڑوں سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں پر میں نے وہاں پر 2 گھنٹہ تفصیلی خطاب کیا۔ بس آپ دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری کوششوں کو اللہ کامیاب فرمائے، آمین۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس پروگرام میں وہاں کی جو استانیہ ہیں، جو لیڈیز ٹیچرز ہے، جو بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیتی ہے، اور اساتذہ ہے جو وہاں کے یوں سمجھیے کہ مسجد مکتب کے جو ذمہ دار اساتذہ ہے، انہوں نے جس انداز میں بیٹیوں کو تیار کیا تھا، بیٹوں کو تیار کیا تھا، ان بچوں نے، ان طالبات اور طلبہ نے بہت ہی اچھے انداز میں نعتیں، نظمیں اور تقاریر بھی ایسی پیش کی کہ سامعین کو، سننے والوں کے دلوں کو خوش کر دیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کل کے اس پروگرام میں پورا اسٹیج علماء کرام سے بھرا ہوا تھا۔ اسٹیج پر قاری اسرار صاحب، قاری انور علی، قاری صدیق صاحب، قاری انیس، مولوی آصف، مولوی اشرف، ایسے ہی مولانا عنایت اللہ، مولانا حذیفہ، مولانا طلحہ، مولانا انزر کمال، مولانا عارف صاحب اور دیگر اور بھی کچھ علماء اور حفاظ اور ائمہ مساجد بڑی تعداد میں اس پروگرام میں شریک رہے۔ اس پروگرام کی ابتدا میں تلاوت کلام پاک کے بعد نعت پاک کا نذرانہ جناب عرفان قادری صاحب نے پیش کیا۔ اس موقع پر شہر کے تقریباً تمامی محلوں کے ذمہ داران بھی بڑی تعداد میں شریک رہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، وہاں ہمارے دادا بھی شریک رہے، ایسے ہی ریاض بھائی، راجو بھائی بھی شریک رہے، الطاف بھائی ڈپو اور نعیم بھائی اور تمام لوگ بڑی تعداد میں شریک رہے۔ ایسے ہی موبائل ورلڈ کے ہمارے جاوید بھائی اور جو میرے خاص خادم ہیں، جو پورا یہ سب انتظام کرتے ہیں میرے آنے کا، جانے کا، نعیم بھائی سنجان والا، یہ تمام کے تمام موجود رہے۔ اور میں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ میں باقاعدہ میں میوات سے، دلی سے ہوتے ہوئے گجرات پہنچا، اور مسجد حوا کا یہ پروگرام تھا۔ اس مسجد کی ابتدا بھی میں نے کی تھی، افتتاح کے پروگرام میں بھی میں شامل رہا تھا، اس لیے میں اس پروگرام کو انکار نہیں کر پایا۔ گزشتہ کل کا یہ پروگرام بڑا شاندار رہا۔ ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو چاہے وہ بھائی محسن ہوں، بھائی معین ہو، رفیق بھائی ہو، رمضان بھائی ہو، مسجد حوا کے تمام ٹرسٹیان اور محلے کے تمام نوجوان جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا، سوارا، محنت کی، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اس کا بہتر بدلہ، بہتر صلہ نصیب فرمائے، آمین۔ ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام قدم جب بھرتا ہے، پھر کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے؟ اسلام کا دم جب بھرتا ہے،
کفر سے کیوں تو ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اب دیکھیے بہت اہم میں باتیں اللہ جو ذہن میں ڈالے گا وہ میں کہتا جاؤں گا۔ آج آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں قاری صاحب کہ 3 سال کے بعد آپ اور ہم سامنے آمنے بیٹھے ہیں۔ 2 سال کیسے گزرے ہیں سب کو معلوم ہے۔ میں عورتوں کے سامنے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ 2 سال کیسے گزرے ہیں، 2 رمضان کیسے گزرے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھی جا رہی تھی، مسجدوں کے دروازے پیچھے سے کھل رہے تھے اور نہ کھلنے پر مؤذن سے جھگڑے بھی ارے بولو ہو رہے تھے۔ 2 سال پورا کورونا میں گزر گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے یہ بھی سنا کہ ہمارے ملک میں کورونا کی 3 لہریں گزر گئی، لیکن یارو، ولساڑ والو، گرین پارک والو، اس پیغام کو سمجھ لو کہ یہ مالک کا کرم ہے، یہ مالک کا احسان ہے کہ آج 3 لہریں گزر گئی ہے۔ بہت سارے لوگ ہماری نگاہوں کے سامنے تڑپتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ ہر خاندان، میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی خاندان ایسا ہوگا کہ جس میں سے کوئی نہ گیا ہو دنیا سے۔ ہر خاندان سے کسی کو نہ کسی کو ہم نے کورونا میں دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ 3 لہریں چلی گئی ہے، لیکن ولساڑ والوں، یہ اللہ کا احسان آپ پر بھی ہے، مجھ پر بھی ہے، میری بہنوں، یہ اللہ کا احسان آپ پر بھی ہے، ہم پر بھی ہے کہ کورونا کی 3 لہریں گزر گئی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو زندگی دیا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے زندگی ہم کو دے دیا ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ بالکل ہٹے کٹے باتیں کرتے ہوئے وہ ہاسپٹل میں گئے اور 2 دن کے بعد ان کی لاشیں ہاتھوں میں آئی۔ ریاض بھائی، کئی لوگ ایسے ہیں۔ اور جوانوں، میں آپ کو یہ بھی پیغام دے رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے، کئی جوانوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہٹے کٹے باڈی بلڈر، مضبوط، وہ کیا کہتے ہیں، 6 پیک، کیا بولتے ہیں اس کو، 6 گٹلیاں، 6 پیک۔ میں نے دیکھا کہ مضبوط جوانوں کو ہم نے کورونا کے موقع پر دم توڑتے ICU میں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں بات یہاں سے کیوں شروع کر رہا ہوں کہ اللہ نے زندگی دی ہے میری بہنوں، اللہ نے زندگی دیا ہے میرے جوانوں، اللہ نے زندگی دیا ہے ولساڑ والوں۔ اس پیغام کو سمجھ لو کہ اللہ نے زندگی دیا ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ زندگی کب چھین لی جائے، کب لے لی جائے۔ تو آج دیکھو، جیسے اللہ نے آج ہم کو زندگی دیا ہے، پھر ایک بڑا احسان اللہ ہم پر کرنے والا ہے، ایک بڑا احسان اللہ ہم پر کرنے والا ہے۔ اور جب بھی یہ دن آتے تھے اور شعبان کا مہینہ ختم ہوتا تھا، تو میں آپ کو بتاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ شعبان کا مہینہ جب ختم ہونے کے قریب ہوتا تھا تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم کو جمع کرتے تھے، جیسے آج ہم جمع ہوئے نا، تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم کو جمع کرتے تھے جب شعبان کا مہینہ ختم ہوتا تھا، اور کیا کہتے تھے؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانوں۔ عجیب الفاظ ہے، ابھی سمجھاؤں گا میں تو دیکھنا آپ نے۔ اللہ کے نبی، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم کو جمع کرتے تھے جب شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو اللہ کے نبی ہم کو جمع کرتے تھے اور کہتے تھے یا ایھا